باوقار سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی، نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ باوقار حاضرین، مدثر رضا برکاتی رضوی آپ تمامی کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت الیاس گھمن کی وہ ناپاک کتاب جسے فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ کہتے ہیں، آپریشن کرنے کو بالکل میں تیار ہوں، اور انشاءاللہ عزوجل 2 پارٹ آپ تک پہنچ چکا ہے۔ فقیر تیسرا پارٹ لے کے حاضر ہے آپ تمامی کی خدمت میں۔ اور میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اور اعتراض پر گفتگو کرنے سے پہلے اور جواب دینے سے پہلے میں یہ ایک بات آپ تمامی حضرات کی خدمت میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر الیاس گھمن جیسے مولوی 2-4 دیوبندی میں پیدا ہو جائیں یا 2-4 وہابیوں میں پیدا ہو جائیں تو ہم اہل سنت و جماعت بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چونکہ یہ اپنے مسلک کو اتنا ذلیل کر دیں گے کہ ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو اور ذلیل کرنے کی۔ اب آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا اور آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہوگا کہ آخر بات کیا ہے، تو انشاءاللہ عزوجل فقیر آپ تمامی کی خدمت میں ان کے اعتراض کو پیش کرتا ہے، اور انشاءاللہ عزوجل انصاف کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کے سکون اور اطمینان کے ساتھ انشاءاللہ آپ تمام اسکرین شاٹ ملاحظہ کریں۔ کتاب کا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، صفحہ نمبر کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، اور جس ادارہ سے یہ کتابیں چھپی ہیں ان پبلیشرز کا بھی نام میں آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں، فیصلہ کریں، اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور اگر ذرہ برابر بھی ایک الفاظ ادھر ادھر ہو تو فقیر جو ہے ہر سزا پانے کو تیار ہے، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اب آئیے آپ تمامی حضرات کے سامنے میں ان کے ایک اعتراض کو پیش کرتا ہوں۔ الیاس گھمن جو دیوبندیوں کے متکلم اسلام ہیں، جو دیوبندیوں کے مناظر ہیں، جو دیوبندیوں کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں، اور جن کو نہ جانے اور کتنے القابات سے نوازا گیا ہے دیوبندیوں کی جانب سے، میں ان کا ایک اعتراض امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہے، وہ میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائیے۔ کتاب کا نام فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، پھر سن لیجئے، کتاب کا نام فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، صفحہ نمبر 488، پیج نمبر 488 پر یہ لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت پر انہوں نے الزام عائد کیا ہے، اعلیٰ حضرت پر ان کا اعتراض ہے کہ بریلوی مسلک کے ماننے والے لوگ، بریلوی مسلک کے چاہنے والے لوگ اور بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بریلوی مسلک کا کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا پیر و مرشد بھی اس کو اپنی نگاہوں میں رکھتا ہے، اور اپنے پیر و مرشد کی بھی نگاہ ادھر ہوتی ہے۔ یہ ان کا اعتراض ہے، اور اس مکمل اعتراض کو میں پڑھتا ہوں آپ تمامی حضرات کے سامنے۔ یہ کہتے ہیں کہ انہی سیدی احمد سلجماسی کی 2 بیویاں تھیں۔ سید عبدالعزیز دباغ نے فرمایا کہ رات کو تم نے ایک بیوی کے جاگتے دوسرے سے ہم بستری کی، مباشرت کی، یہ نہیں چاہیے۔ عرض کیا حضور اس وقت وہ سوتی تھی؟ فرمایا سوتی نہ تھی، سوتے میں جان ڈالی تھی۔ عرض کیا کہ حضور کو کس طرح علم ہوا؟ فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا؟ عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا۔ فرمایا اس پر میں تھا، تو کسی وقت شیخ مرید سے جدا نہیں، ہر آن ساتھ ہے۔ یہ انہوں نے اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کیا ہے، اور اس کا حوالہ دیا ہے ملفوظات مکمل، صفحہ 169، مطبع حامد اینڈ کمپنی، اردو بازار لاہور۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کا اعتراض ہے کہ بریلوی مولوی، بریلوی پیر مباشرت کے وقت عورت شوہر کے ساتھ جب مل رہی ہوتی ہے اس وقت بریلوی پیر حاضر ہوتا ہے۔ یہ اعتراض ہے اعلیٰ حضرت پر اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں پر۔ محترم حضرات،
جواب دینے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، الیاس گھمن اعلیٰ حضرت کی دشمنی میں اور اعلیٰ حضرت سے بغض اور حسد میں اس قدر اندھے ہو گئے کہ ان کو اپنے گھر کی کتابوں کی بھی خبر نہیں ہے اور نہ ان کے اپنے بزرگوں کی خبر ہے۔ جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے یعنی ملفوظ پر، بے شک یہ واقعہ موجود ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن کم از کم ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ واقعہ اعلیٰ حضرت ہی نے تحریر کیا ہے کہ کسی اور کی کتاب ہے۔ آئیے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ان کے ناپاک اور ان کی غلیظ سوچ کو اور ان کی گندی ذہنیت کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ کتاب کا نام ہے تبریز، کتاب کا نام ہے تبریز اور ترجمہ ہے اس کا نام ہے ابریز۔ ترجمہ کرنے والے کا نام کیا ہے وہ ذرا غور سے سنیں۔ یہ دیوبندیوں کے سب سے بڑے عالم، دیوبندیوں کے سب سے بڑے مفتی، دیوبندیوں کے سب سے بڑے مناظر، جن کا نام ہے عاشق الہی میرٹھی۔ یہ وہ عاشق الہی میرٹھی ہیں جنہوں نے تذکرۃ الرشید کو بھی لکھا ہے، یعنی رشید احمد گنگوہی کے یہ خلیفہ ہوتے ہیں۔ یہ دیوبندیوں کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ الیاس گھمن صاحب، کم سے کم آپ اپنے مولویوں کی بھی تو خبر رکھو۔ یہ کیا لکھتے ہیں ذرا غور سے سنیے۔ اسی واقعے کو، جو واقعہ اعلیٰ حضرت نے اپنی ملفوظ میں لکھا ہے، اسی واقعہ کو صفحہ نمبر 45 پر عاشق الہی میرٹھی لکھتے ہیں کہ حضرت عبدالعزیز دباغ علیہ الرحمت و رضوان کے جو مرید تھے، وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بیوی سے ہم بستر ہوا اور دوسری کو سوتا ہوا سمجھا، پھر تھوڑی دیر ہونے کے بعد اٹھا اور پہلی کو سوتا ہوا سمجھا کہ دوسرے سے ہم بستر ہوا۔ حسب معمول جب زیارت کے لیے حاضر ہوا تو مزاح کے طور پر حضرت نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں علماء شریعت، دو بیویوں کو ایک گھر میں جمع کرنے اور دوسرے سے صحبت کرنے کی۔ تو جو ملفوظ میں واقعہ اعلیٰ حضرت نے تحریر کیا تھا وہ اعلیٰ حضرت کا خود ساختہ لکھا ہوا نہیں تھا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے حضرت عبدالعزیز دباغ کے کلمات کو وہاں لکھا، اور وہی واقعہ تمہارے مولوی عاشق الہی میرٹھی نے اپنی کتاب تبریز میں بھی لکھا۔ یہ صفحہ 45 ہے، لکھنے والا عاشق الہی میرٹھی ہے۔ اب آئیے مولوی صاحب ذرا اپنے گھر کی بھی خبر لیجیے۔ دیوبندی متکلم الیاس گھمن صاحب، کم از کم اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرنے سے پہلے، اعلیٰ حضرت کو نشانہ بنانے سے پہلے، کم از کم آپ اپنے حکیم الامت، اپنے مجدد اشرف علی تھانوی کی ذہنیت کو اور ان کے فکر اور ان کے سوچ کو اگر پڑھ لیتے اور آپ اپنے گھر کی کتابوں کا کم سے کم مطالعہ کرتے تو اعلیٰ حضرت پر یہ اعتراض کبھی نہیں کرتے۔ اب آئیے ذرا آپ کے حکیم الامت صاحب کے کچھ پسندیدہ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہ اس اعتراض کا جواب تو میں بالکل دے چکا اور دندان شکن دے چکا، لیکن پھر بھی آپ پر قرض میں بڑھا رہا ہوں۔ آپ کے ہی گھر سے میں نے ثابت کر دیا کہ جس عبارت کو آپ اعتراض بنا رہے تھے وہی عبارت خود آپ کے گھر میں موجود ہے، چونکہ اعلیٰ حضرت کی وہ لکھی ہوئی نہیں تھی، عاشق الہی میرٹھی کی بھی وہ لکھی ہوئی نہیں ہے، کلام دوسرے کا ہے، عاشق الہی میرٹھی نے اس کو لکھا ہے۔ تو مولوی صاحب کم از کم آپ کو چاہیے تھا کہ اپنے گھر کی بھی خبر رکھتے۔ اب آئیے، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعات۔ کتاب کا نام حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعات، صفحہ نمبر 138۔ لکھنے والا کوئی سنی نہیں ہے، لکھنے والا خود آپ کے مدرسہ دیوبند کا استاذ ہے، اور یہ کتاب چھپی ہے لاہور پاکستان سے۔ مولوی صاحب سنیے گا ذرا، آپ اپنے دیوبندی مجدد کی ذہنیت کو اور دیوبندی مجدد کے فکر کو سنیے۔ عنوان ہے شرم کا خیال۔ ایک تیلن سے کسی نے پوچھا کہ تیرا میاں کہاں ہے، یعنی ایک تیلن تھی، اس سے کسی نے پوچھا کہ تیرا شوہر کہاں ہے۔ وہ چونکہ نئی دلہن تھی جس کے لیے منہ سے بولنا عیب تھا۔ سنیے، آپ کے پسندیدہ اشرف علی تھانوی کا یہ پسندیدہ واقعہ ہے۔ اس نے زبان سے تو کچھ جواب نہ دیا مگر لہنگا اٹھایا اور پیشاب کیا۔ مولوی صاحب یہ آپ کے مجدد کی ذہنیت ہے کہ زبان سے نہیں بولے، لیکن وہ عورت جو ہے وہ مگر لہنگا اٹھایا اور پیشاب کیا، اور پیشاب کے بعد اسے پھاند گئی۔ وہ عورت نئی نویلی دلہن تھی۔ آپ کے اشرف علی تھانوی کا یہ پسندیدہ واقعہ ہے، وہ خود وہاں موجود تھے۔ جب اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں رہتا ہے تو اس نے منہ سے کچھ نہیں بولا، بس اس نے جو ہے لہنگا اٹھایا اور اس نے پیشاب کر دیا۔ یہ بات مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ مجھے آپ کا وہ مکروہ چہرہ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے اور دکھانا ہے کہ دیوبندی کتنے، دیوبندیوں کی ذہنیت کیسی ہے۔
مولوی صاحب سنو، پیشاب کے بعد اسے پھاند گئی، مطلب یہ تھا کہ دریا پار کر گیا۔ سن لیجئے، یہ آپ کے تھانوی جی کی ذہنیت ہے، جو عورتوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور باضابطہ طور پر عورت تو بولتی نہیں ہے بلکہ وہ خود شرمگاہ خود جو ہے وہ لہنگا اٹھاتی ہے اور پیشاب کر دیتی ہے، اور اس کے بعد یہ مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے یہ بات، لیکن افسوس ہے اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرنے والوں کہ تمہارے گھر کی یہ حالت۔ دیوبندی متکلم الیاس گھمن صاحب، میں نے 2 حوالہ آپ کے گھر سے پیش کیا ہے۔ پہلا حوالہ میں نے پیش کیا عاشق الہی میرٹھی کی کتاب سے، بالکل وہی واقعہ جو اعلیٰ حضرت کے ملفوظ سے اٹھا کر آپ نے اپنی ناپاک کتاب میں لکھنے کی کوشش کی، وہی واقعہ خود آپ کے عاشق الہی میرٹھی جو آپ کے رشید احمد گنگوہی کے خلیفہ ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ چھوڑا ہے۔ دوسری بات، میں نے آپ کے حکیم الامت اور آپ کے مجدد کی ذہنیت کو لوگوں پر واضح کر دیا کہ آپ کے تھانوی جی کے سامنے جب کوئی نئی نویلی دولہن آتی اور جب اس سے کوئی سوال کیا جاتا اس کے شوہر کے تعلق سے تو وہ لہنگا اٹھا کے پیشاب کرتی ہے اور اس کے بعد اس پیشاب کو پار کر جاتی ہے۔ آپ کے تھانوی جی سمجھ جاتے ہیں، یہ آپ کے تھانوی جی کی ذہنیت ہے۔ اب آئیے مولوی صاحب، اگر بخاری شریف کی اس حدیث شریف پر آپ کی نظر ہوتی تو کم از کم آپ اعتراض نہیں کرتے۔ یہ بخاری شریف میرے ہاتھ میں موجود ہے، میں اس حدیث شریف کو پڑھتا ہوں، سنیے مولوی صاحب۔ اِنَّ أَحَدُكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ 40 يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلْقَةً مِثْلَ ذَلِكُمْ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ ب4 كلمات وَيُقَالُ لَهُ اكتبوا عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفق فيه الروح۔ سنیے مولوی صاحب، یہ بخاری شریف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ تحیۃ و اجمل الثناء فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کا مادہ پیدائش یعنی نطفہ اپنے والدہ کے بطن میں جمع رہتا ہے، پھر 40 دن خون کی بوند رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک مدغہ کی شکل میں رکھا جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور 4 باتوں کا حکم دیتا ہے، اس کے بعد پھر آقا فرماتے ہیں بس کوئی تم میں سے نیک عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی روح کو پھونکا جاتا ہے۔ تو مولوی صاحب آپ بتائیں، بخاری شریف کی اس حدیث شریف سے اور شارحین حدیث کے ان جملوں سے آپ مجھے بتائیے کہ جو فرشتہ روح آ کر پھونکتا ہے، جب ہم اپنی امی کے یا آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوں گے تو اس وقت جو فرشتہ آ کے روح جو پھونکتا ہے وہ فرشتہ کیسے پھونکتا ہے؟ اور وہی فرشتہ رب کی بارگاہ میں خبر پہنچاتا رہتا ہے کہ اللہ ابھی خون ہے، ابھی سربستہ خون ہے، ابھی جمع ہوا خون ہے، ابھی مدغہ ہے، تو اللہ کہتا ہے روح پھونکو، اس لیے کہ وہ فرشتہ ہر عورت کے شرمگاہ پر موجود ہوتا ہے۔ تو مولوی صاحب کم از کم بات کرنے سے پہلے اور اعتراض کرنے سے پہلے سوچا کریں کہ ہم کیا اعتراض کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دیوبندی کو شرم اور حیا نام کی چیز نہیں ہے، نہ ان کو قرآن سے مطلب ہے نہ ان کو حدیث سے مطلب ہے، اور میں یہ بات بالکل دلیل کی روشنی میں کرتا ہوں، اس لیے کہ خود آپ کے مولوی جی خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ پھرے تھے کعبہ میں بھی پوچھتے گنگوہ کا رستہ۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے گھر میں ان کو سکون نہیں ہے، ان کو سکون گنگوہ میں ہے۔ تو میں نے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ پر الیاس گھمن کا جو اعتراض ہے کہ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمت و رضوان کے واقعہ کو لکھنے کے بعد میں نے 3 حوالہ آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کیا۔ سب سے پہلا حوالہ میں نے عاشق الہی میرٹھی کا دیا، کتاب کا اسکرین آپ کے سامنے ہے، نجدیت کو چیلنج ہے، میرا ایک بھی حوالہ غلط ثابت کریں 1 لاکھ روپے انعام بطور انعام میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ عاشق الہی میرٹھی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا، تھانوی جی کی ذہنیت کو میں نے آپ کو بتا دیا، پھر میں نے بخاری شریف کی ایک حدیث شریف پیش کی۔ ایسے بھی اگر میں چاہوں تو کم از کم 50 حوالہ میں آپ کی کتابوں سے دے سکتا ہوں کہ آپ کے یہاں کتنے گل کھلائے جاتے ہیں اور آپ کے گھر کیا کیا ہوتا ہے، لیکن وقت کی کمی ہے۔ پارٹ 3 مکمل ہے الحمدللہ، انشاءاللہ عز و جل انتظار کریں، پارٹ 4 آپ کی خدمت میں یہ فقیر بہت جلد لے کر حاضر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔